السلام علیکم ہیلو ورحمۃ گائز، اللہ ویلکم ٹو مائی نیو وبرکاتہ۔ چینل۔ 10 محرم اگر کی میرے سب چینل سے پہ آئے ہیں نئے، خاص عبادت دیسی اور دن سب کی سے باتیں ملتی رہیں بہترین گی۔ عبادت کون اچھی سی لگے ہے؟ ہو تو لائک کریں، یہ سبسکرائب کریں سلسلے میں اور کچھ ضروری کمنٹ کریں باتیں ہیں اور جو زیادہ آپ سے زیادہ لوگوں شیئر کو کریں اور سمجھنا سپورٹ کریں۔ چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ 10 محرم کی جو سب سے خاص عبادت ہے، بعض لوگ سبیل لگانا عبادت سمجھتے ہیں، بعض لوگ لنگر لگانے کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں، بعض لوگ تعزیے نکالنے کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں کہ 10 محرم کو جو سب سے خاص عبادت ہے، جو سب سے بہترین عبادت ہے کرنے کے لیے، وہ ہے روزہ رکھنا۔ ویسے تو پورے محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے، لیکن 10 محرم کو، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر روزہ رکھا کرتے تھے اور روزہ رکھنے کا حکم بھی فرماتے تھے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عام فرمائی کہ جو چاہے وہ رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے۔ لیکن حضور خود 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ اکرام بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اسی لیے 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ اور یاد رکھیے، کسی دن کا کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا، جس کو سنت کہا جاتا ہے، تو جو چیز سنت ہو پھر اس سے بہترین کوئی چیز عمل کرنے کے لیے ہوتی نہیں ہے۔ اسی لیے 10 محرم کو روزہ رکھو، آپ خاص طور پر روزہ رکھو۔ 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ صحابہ اکرام رکھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کے بعد جو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، مجتہدین ہیں، علماء ہیں، مفسرین ہیں، فقہا ہیں، سب روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ والے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے 10 محرم کی سب سے بہترین عبادت ہے روزہ۔ روزہ رکھو آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی چیزیں جو یہودی اور مکہ کے جو قریش تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے جو چیزیں کیا کرتے تھے نا، تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دی گئی کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھیک ہے۔ تو حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب جو چیزیں جن پر قریش مکہ اور یہودی عمل فرمایا کرتے تھے، حضور بھی ان چیزوں پر عمل بالکل اسی طرح سے فرماتے تھے۔ تو جب حضور مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے اس کے شکر میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں۔ تو 10 محرم کو جو سب سے خاص عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ رکھیے، یہ نفلی روزہ ہے۔ 10 محرم کے ساتھ آپ 9 کا ملا لیں، بہتر یہ ہے کہ آپ 2 روزے رکھیں، 9 10 یا پھر 10 11۔ اور مان لیجئے کسی پرابلم کی وجہ سے آپ 9 کا نہیں رکھ پائے، 11 کا بھی نہیں رکھ پائے، تو 10 کا بھی رکھ لو تو کافی ہے، اور آپ تینوں روزے رکھ لو 9 10 11 تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ تازی بنا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، نماز ہو رہی ہوتی ہے، نماز پڑھنے نہیں جاتے، شربت پی رہے ہوتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے، کھچڑا بنا کے کھلا رہے ہوتے ہیں، لنگر لٹا رہے ہوتے ہیں، کھانے کی چیزیں لٹا رہے ہوتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنت پر عمل کریں، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔